ہمارے دوست ملکوں کی دلچسپی بھی واضح ہے، سفراء مل رہے ہیں ہماری سیاسی قیادت سے، جو کہ اچھی بات ہے۔ روٹین کے معاملات ہیں، اس پہ کوئی کانسپریسی ہو نہیں سکتی۔ خیر، ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ جو سیاسی ماحول ہے، گہما گہمی ہے، اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عادل صاحب، جب میاں صاحب گئے بلوچستان تو وہاں سے واپسی پر 30 لوگ ان کے ساتھ ہو لیے۔ ابھی تو خیبر پختونخوا کا دورہ بھی نہیں ہوا، لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے سینیٹر وقار احمد خان کی صورت اور ان کے ساتھیوں کی صورت قافلہ آ گیا ہے کے پی سے بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یقیناً وہ جو نون لیگ والے جب یہ کہتے ہیں کہ ہوا بنی ہوئی ہے تو ہم پھر مان لیں کہ ہوا بنی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سینیٹر وقار صاحب یا ان کی فیملی جو ہے وہ بینظیر بھٹو کے بہت کلوز رہی ہے ہمیشہ۔ وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ ایک مخصوص ہوا کرتی تھی، ہر جو بھی ان کی فیملی سے کئی سینیٹرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بہت پرانی ہے۔ ان کا مسلم لیگ نون میں آنے کی جو ہے بہت اس سے پہلے آسما عالمگیر جو ہے وہ جو ہے چھوڑ چکی ہیں پیپلز پارٹی کو، اور بھی جو پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت ہے اس نے بھی جو ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں جب میاں صاحب جو ہے وہ کے پی کا رخ کریں گے تو اس وقت مزید جو لوگ ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے جو اب تک جتنے بھی پولیٹیکل شو ہوئے ہیں جو کے پی کے اندر، تو وہ ایک اچھی گیدرنگ جو ہے ان کے جلسوں کے اندر دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو جو اپنی اس پوری جو کمپین ہے جو کے پی کے اندر، جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی طرف وہ ہر جگہ پہ جا کر وعدے کر رہے ہیں وہ ہیلتھ سروسز ہیں۔ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر اپنے جلسے میں وہاں پر ایک بڑا ہسپتال بنانے کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ ہیلتھ سروسز کو فوکس کریں گے۔ تو یہ ایک ان کا جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیانیہ ابھی سے بنانا شروع کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ دو فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو جے یو آئی کا فیکٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ تحریک انصاف کا فیکٹر ہے۔ تو اب اس میں نون تو اتحاد پہ جا رہی ہے اپنا جے یو آئی کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پر کون۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی ہسپتالوں والی عادل صاحب، اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ خاص طور پر خیبر پختونخوا جا کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ خود کو بھی کہتے ہیں میں نوجوان ہوں، خیر ہیں بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ایک خاص ووٹ بینک ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے وہ کوشش کریں، کیونکہ جب پرویز خٹک صاحب نے انیشیٹو لیا تھا خیبر پختونخوا میں تو یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بٹس اینڈ پیسز وہاں جائیں گے، لیکن وہاں نہیں جا رہے۔ زیادہ تر انرجی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی استحکام کی طرف وہ بٹس اینڈ پیسز نہیں جا رہے جو ایکسپیکٹڈ تھے، لوگ ڈائریکٹلی نون کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اٹ سیلف ایک پیغام ہے یا کلیئرٹی ہے کہ چھوٹے موٹے جو وینچرز ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب صرف اور صرف بڑا پلان ہی ہوگا، یعنی بڑی سیاسی جماعت ہوگی۔ ایسے ہی ہے، اور بلاول کی کوشش تو یہ ہے، اور وہ بزرگ سیاستدان کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی جو منظرنامہ آگے بنتا جا رہا ہے اس میں ابھی تو بزرگ سیاستدانوں کے لیے ہی اسپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاول کو شاید بلاول اور مریم کے لیے اس الیکشن میں تو اس طرح سے اسپیس نہ بنے، تو اگلے الیکشن ان کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ لیکن اس وقت جو فوکس ہے جو وہ نون لیگ کی طرف ہے۔ لیکن اب جب تک نواز شریف کی جو جوڈیشل کمپلیکیشنز ہیں وہ کچھ ان کے لیے جو ہے تھوڑی سی پرابلمز کا باعث بنیں گی، کیونکہ وہ ایون فیلڈ میں سے تو بڑی بآسانی جو ہے وہ نکل جائیں گے، لیکن العزیزیہ کا معاملہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا ان کے لیے جو مرکز میں جو ہے وہ مرکزی سیٹ پہ برجمان ہونا جو ہے وہ ابھی ایک کوشچن مارک۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ان معاملات کو سن لیں، کیونکہ معاملہ پرانا بھی ہے، وقت بھی کم ہے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے فروری آ جائے گا، اور پھر اگر اس دن سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور میاں صاحب ادھر سے کلیئر نہ ہوئے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اب بھی یہ کہیں گمان ہے، خدشہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ شاید وہ کلیئر ہی نہ ہو اور جو نظر آ رہا ہے وہ نہ ہو، اچانک سے پرانے والے ہی آ جائیں، یعنی چھوٹے بھائی آ جائیں، اب بھی ہے کہیں پر یہ؟ دیکھیں جی، اس قسم کے جو خدشات مسلم لیگ نون کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنی اس حوالے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ اگر اس قسم کے حالات بنے کہ میاں صاحب الیکشن نہ لڑ سکے اور سپریم کورٹ سے تک ان کو کوئی ریلیف نہ مل سکا،
تو اس کے ان کے پاس جو پلان بی ہے اس پہ پھر عمل درآمد کریں گے. وہ پھر کسی کو انٹرم پرائم منسٹر لا سکتے ہیں اور پھر میاں صاحب کے آنے کا انتظار کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں اور ساری کلیئرٹی کے بعد دوبارہ چیزوں کو لے لیں. جیسے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے لیے ماحول بنایا گیا تھا 2008 میں. ٹھیک ہے.